بسم اللہ الرحمن الرحیم انا صخرۃ الوادی اذا ما زوحمت واذا نطقت فاننی الجوزاء. صخرہ واحد ہے صخر سے، اور صخر کی جمع صخور ہے. وادی کی جمع اودیہ. زاحمہ یزاحم کا معنی ہوتا ہے ٹکرانا، مقابلہ کرنا. نطقہ ینطقو بولنا. جوزا آسمان کے ایک برج کا نام ہے، اور زوجہ ایک ستارہ کو بھی کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بچہ طالع جوزا میں پیدا ہوتا ہے وہ قادر الکلام فصیح اللسان ہوتا ہے. میں وادی کی چٹان ہوں جب کہ اس سے ٹکرایا جائے، اور جب میں بولتا ہوں تو میں جوزا ہوتا ہوں، یعنی میں ثابت قدمی میں وادی کی چٹان ہوتا ہوں کہ جس طرح وادی کی چٹان سیلاب کے بہاؤ کے باوجود اپنی جگہ پر ثابت رہتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، لاکھ سیلاب اس سے ٹکرائیں. اسی طرح میں بھی شدت میں ثابت قدم رہتا ہوں اور پیچھے نہیں ہٹتا، اور جب میں بولتا ہوں تو بلند گفتاری میں جوزا ہوتا ہوں. جس طرح جوزا بلند ہے اسی طرح میری گفتگو بھی بلند ہوتی ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلی مقام پر ہوتی ہے. اور اگر جوزا سے مراد جوزا ستارہ ہو تو اس وقت اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب میں بولتا ہوں تو میرے کلام سے لوگ سیکھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. جس طرح طالع جوزا میں پیدا ہونے والا بچہ فصیح ہوتا ہے، قادر الکلام ہوتا ہے. وَإِذَا خَفِيتُ عَلَى الْغَبِيِّ فَعَاذِرٌ أَنْ لَا تَرَانِي مُقْلَةٌ عَمْيَاءُ. غبیہ رغبہ غباوتن کا معنی ہوتا ہے جاہل ہونا. عذرا یعذرو معذور سمجھنا. مقلہ اس کی جمع مقل ہے. مقلتن کا معنی ہوتا ہے آنکھ. اور عمیاء عامہ سے مؤنث ہے. غبی کی جمع غبیہ. عاذر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اصل ہے فانا عاذر لہو، تو انا مبتدا محذوف ہے، اور ان یہ منصوب بنزع الخافض ہے. اور جب میں جاہل پر، اور جب میرا فضل و کمال جاہل پر مخفی ہو جائے تو میں اسے معذور سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اندھی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی. یعنی جب میرا فضل و کمال کسی جاہل پر پوشیدہ ہو جائے اور وہ میری تعظیم نہ کرے، میرا مقام و مرتبہ نہ سمجھے اور میری عزت نہ کرے، تو میں اسے اس پر معذور سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ اس اندھے کی طرح ہے جسے کچھ نہیں سوچتا ہے. تو وہ معذور ہوتا ہے، اسے ملامت نہیں کی جاتی ہے. اسی طرح میں بھی اسے معذور سمجھتا ہوں. شیم اللیالی ان تشکک ناقتی
صدری بہا افضا امیل بیداء. شیمتن کی جمع شیم ہے. شیمتن کا معنی عادت، اور شککا یشککو کا معنی ہوتا ہے شک میں ڈالنا. ناقہ جمع نوق. ناقہ کا معنی اونٹنی. اور افضا یہ فضا یفضو فضاءً سے ہے. فضا یفضو فضاءً و فضوًا کا معنی ہوتا ہے کشادہ ہونا. بیدا کا معنی صحرا. بیدا کی جمع بید. صحرا کو بیدا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو اس میں پڑتا ہے، اس میں چلتا ہے، عموماً ہلاک ہو جاتا ہے. اور بادا یبیدو کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا. صدری سے پہلے حرف استفہام محذوف ہے اور اصل ہے صدری بہا افضا من البیداء. بہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے لیالی کی طرف. راتوں کی خصلتیں یہ ہیں، راتوں کی عادتیں یہ ہیں کہ وہ میری ناقہ، میری اونٹنی کو شک میں ڈال دیتی ہیں کہ ان راتوں میں میرا سینہ زیادہ کشادہ ہے یا صحرا. یعنی راتیں مجھ پر میری منزل مقصود کو دور کر دیتی ہیں اور طویل سے طویل تر سفر کی مشقت میں ڈال دیتی ہیں. اس پر میں صبر و تحمل سے کام لیتا ہوں اور سفر سے باز نہیں آتا، رکتا نہیں. تو جب اونٹنی میرا صبر و تحمل دیکھتی ہے تو اسے یہ شک ہونے لگتا ہے کہ میرا سینہ زیادہ کشادہ ہے یا وہ صحرا. فَتَبِيتُ تُسْعِدُ مُسْعِدًا فِي نِيِّهَا اسعادها فی المہمہ الانذاء. باتا بیتو رات گزرنا، اور اسعدہ اسعاد کا معنی ہوتا ہے تیز چلنا، رات میں تیز چلنا. نی کا معنی چربی. مہمہ کا معنی صحرا جمع مہامی. الانذاء کا معنی لاغر کرنا، کمزور کرنا. یہاں مراد لاغری ہے. تسعدو تبیتو کی ضمیر سے حال واقع ہے اور مسعدن تسعدو کی ضمیر سے حال واقع ہے. فی نیہا مسعدن سے متعلق ہے اور مسعدن کا فاعل بیت کے اخیر میں جو الانذاء ہے وہ ہے. اسعادہا مفعول مطلق ہے. فی المہمہ اسعاد سے متعلق ہے. تو وہ ناقہ رات میں برق رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے اس حال میں رات گزارتی ہے کہ لاغری اس کی چربی میں ایسے ہی چلتی ہے جیسے وہ وسیع و عریض صحرا میں، جیسے وہ صحرائے ناپیدا کنار میں چلتی ہے. اس بیت میں درازی سفر اور مشقت کا بیان ہے، اور یہ کہ جیسے جیسے اونٹنی چلتی ہے اس میں لاغری بھی پیدا ہوتی رہتی ہے. انصاعها ممغوطة وخفافها منکوحة وطریقها عذراء. نسع کی جمع انصاع. نسع کا معنی تسمہ، وہ تسمہ جس سے اونٹنی کے کجاوا کو باندھتے ہیں، جس سے کجاوا کو رکھ کر اونٹنی پر باندھا جاتا ہے پیٹ سے لگا کر کے، اسے اس تسمہ کو عربی میں نسع کہا جاتا ہے. اس کی جمع انصاع ہے. مغطا یا مغطو کا معنی ہوتا ہے کھینچ کر لمبا کرنا، دراز کرنا. ممغوطہ و معنی دراز. خفاف خف کی جمع ہے. خف کا معنی ٹاپ. منکوحہ
نکحا ینکحو کا معنی ہوتا ہے شادی کرنا، نکاح کرنا، یہاں مراد زخمی کرنا ہے. منقوحہ کوحہ معنی زخمی. طریق کی جمع طرق ہے. طریق مذکر و مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے. ادرا کا معنی کنواری اور یہاں مراد اچھوتا. اس کے تسمے دراز ہیں اور اس کے ٹاپ زخمی ہے اور اس کا راستہ اچھوتا ہے. انساؤہا ممغوطہ سے کنایا کیا ہے لاغری کا کہ پہلے تو وہ موٹی تھی لیکن مسلسل سفر کی وجہ سے لاغر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے تسمے ڈھیلے ہو گئے، دراز ہو گئے. اور خفافها منقوحہ سے اس بات کا کنایا ہے کہ راستہ ایسا ہے جس پر سنگریزے بہت ہیں، سنگریزوں سے بھرا ہوا راستہ ہے اور اس پر چلنا مشکل ہے. اور سنگریزوں کی وجہ سے اس کے ٹاپ زخمی ہو گئے. طریقها ادراؤ سے اس بات کا کنایا ہے کہ اس راستے پر پہلے کوئی نہیں گیا. یتلون الخریط من خوف الطوا فیہا کما تتلون الحرباء. تلونا یتلون کا معنی رنگ بدلنا. خریط یہ خرط الابرہ سے ہے. خرط الابرہ کا معنی سوئی کا ناکا، خرط کا معنی سوراخ ہوتا ہے. اور خریط کا معنی راہبر. راہبر کو خریط اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سوئی کے ناکے جیسے، ناکے کی طرح پیچیدہ اور مخفی راستوں سے واقف ہوتا ہے. طویہ اتوا کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، توا کا معنی ہلاکت. فیہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے طریق کی طرف. طریق مذکر و مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے. حربا کا معنی گرگٹ، حربا کی جمع حرابی، اور اس سے پہلے جو خریط آیا ہے خریط کی جمع خراریت ہے. اس راستے میں ہلاکت کے خوف سے راہبر ایسے ہی رنگ بدلتا ہے جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے. یعنی کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے. تو راستہ بہت خوفناک ہے کہ راہبر بھی ہلاکت کے ڈر سے ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ بدلتا رہتا ہے جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے. بینی و بین ابی علی مثلہ شم الجبال ومثلہن رجاء. بینی یہ محذوف سے متعلق ہو کر کے خبر مقدم ہے اور مثلہ مبتدا ہے. ابی علی، بین ابی علی اس کا اس سے پہلے والے بینا پر ہے. شم الجبال مثلہ سے بدل ہے اور مثلہن یہ حال ہے رجا سے، کیونکہ رجا یہ نکرہ ہے. نکرہ جب حال واقع ہوتا ہے تو نکرہ جب ذوالحال ہوتا ہے تو حال ذوالحال سے پہلے ہوتا ہے. تو مثلہن حال ہے رجا ان سے. رجا کا معنی امید اور اس کا عطف شم پر ہے. میرے اور ابو علی کے درمیان، ابو علی یہ ممدوح کی کنیت ہے ہارون. میرے اور ابو علی کے درمیان اسی جیسے بلند و بالا پہاڑ ہیں. شم اشم کی جمع ہے. شمع اشمو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا.
میرے اور ابو علی کے درمیان اسی کی طرح بلند و بالا پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں جیسی امید مجھے اس سے وابستہ ہے۔ یعنی میرے اور ابو علی کے درمیان بلند و بالا پہاڑ حائل ہے، جیسے کہ ابو علی مقام و مرتبہ بلند ہے، ایسے ہی میرے اور اس کے درمیان اسی کی طرح بلند و بالا پہاڑ حائل ہیں، اور ان بلند پہاڑوں کی طرح مجھے اس سے بھاری امید وابستہ ہے کہ اس قصیدے پر مجھے گراں قدر بھاری عطیہ سے نوازے گا۔ وَعِقَابُ لُبْنَانٍ وَكَيْفَ بِقَطْعِهَا وَهُوَ الشِّتَاءُ وَسَيْفُهُنَّ شِتَاءُ۔ عقاب عقبہ کی جمع ہے۔ عقبہ کا معنی پہاڑی راستہ، گھاٹی، اور قطع یقطع کا معنی طے کرنا، قطع طریق راستہ طے کرنا۔ عقاب لبنان کا شم الجبال پر ہے، اور میرے اور ابو علی کے درمیان لبنان کی گھاٹیاں حائل ہیں، اور میں انہیں کیسے طے کر سکتا ہوں؟ کیفا بقطعہا، یہ اصل میں کیفا اقوم بقطعہا، اور میں انہیں کیسے طے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ یہ جاڑے کا موسم ہے، اور وہاں کی گرمی کا موسم جاڑے کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی جس کے پاس میں جا رہا ہوں، ممدوح ابو علی ہارون، تو میرے اور اس کے درمیان لبنان کی دشوار گزار گھاٹیاں بھی حائل ہیں، اور انہیں بہت مشکل سے طے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جاڑے کا بھی موسم ہے، جبکہ وہ ایسی گھاٹیاں ہیں جہاں پر گرمی کے موسم میں بھی جاڑے کا موسم رہتا ہے، گرمی کے موسم میں بھی سخت سردی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو اب جبکہ جاڑے کا موسم ہے تو اس وقت وہاں کی ٹھنڈک کا کیا عالم ہوگا۔ لبست ثلوج بها علی مسالکی فکأنہا ببیاضها سوداء۔ لبسا یلبسو، لبسن کا معنی ہوتا ہے مشتبہ کرنا، خلط ملط کرنا، اور لبسا یلبسو سمیہ سے اس کا معنی ہوتا ہے پہننا۔ ثلوج سلج کی جمع ہے، سلج کا معنی برف، مسلک کی جمع مسالک راستے، بیاض سفیدی، سودا سیاہ۔ بہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے عقاب کی طرف۔ ان گھاٹیوں میں برف نے میرے اوپر میرے راستے مشتبہ کر دیے، تو گویا کی سفید ہونے کے باوجود وہ سیاہ ہیں۔ بیاضہا کی جو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے ثلوج کی طرف۔ یعنی جس طرح رات کی سیاہی میں، رات کی تاریکی میں راستہ نظر نہیں آتا ہے، ایسے ہی کثرت برف باری کی وجہ سے راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اگرچہ بظاہر برف سفید تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ سیاہی کا کام کیا، تو مجھ پر راستے مشتبہ ہو گئے۔ وَكَذَا الْكَرِيمُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ سَالَ النُّذَارُ بِهَا وَقَامَ الْمَاءُ۔ نذار کا معنی ہوتا ہے سونا، اور سال یسیلو بہنا، قام یقوم، قام الماء پانی کا رک جانا، جم جانا۔ اور اسی طرح سخی جب کسی شہر میں قیام کرتا ہے
تو سونا بہنے لگتا ہے وہاں اور پانی جم جاتا ہے. یعنی جس طرح سفید سے سیاہ کا کام ہوتا ہے خلاف عادت، ایسے ہی سخی اور ممدوح سخی ابو علی سے بھی خلاف عادت کام ظہور میں آتا ہے، خلاف عادت کام ہوتا ہے جب وہ کسی شہر میں فروکش ہوتا ہے کہ وہاں سونا بہنے لگتا ہے اور پانی جم جاتا ہے. کہ جب وہ کسی شہر میں قیام کرتا ہے تو درہم و دینار کی بارش برساتا ہے، لوگوں کو خوب عطا کرتا ہے اور اسے دیکھ کر پانی حیرت زدہ ہو کر کے جم جاتا ہے.